السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کون ہوں؟ میں ہوں شاہ زیب کی ماں۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ شاہ زیب میرا پہلا اور اکلوتا بیٹا ہے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے۔ وہ جب پیدا ہوا تو میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر بھوکا رہتا تھا۔ خیر، انہوں نے بھوک پیاس برداشت کر لی۔ جب 5 سال کا ہوا تو اس کے گاؤں کی تعلیمی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس وجہ سے بہت سوچ و بچار کے بعد اسے اپنے باپ کے گھر بھیج دیا۔ اس کو لینے عصر کے وقت اس کا ماموں آیا، اسے لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب شام ہوئی تو میں شاہ زیب کی آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا کھیل کود کے، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے بھیجا ہے۔ میں بے چین سی ہو رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ رات کو سب گھر والوں نے کھانا کھایا، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرا جگر کا ٹکڑا میرے پاس نہیں تھا۔ رات کے سونے کے بعد جب چارپائی کے پاس آ گئی تو میرے ساتھ کی چارپائی شاہ زیب کی خالی پڑی تھی۔ میں اپنے چارپائی کی بجائے اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے تحاشا روئی، روتے روتے سو گئی۔ جب آدھی رات ہوئی تو شاہ زیب کی آواز کانوں میں آئی، امی 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 مجھے پانی دو۔ جب میں اٹھی تو کوئی نہیں تھا۔ اف، وہ رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ صبح شاہ زیب کے ابو کو معلوم ہوا کہ مجھے سب گھر والے سنا رہے تھے کہ آپ نے شاہ زیب کو ماموں کے گھر کیوں بھیجا ہے کہ بیٹا تو ہے، لیکن شاہ زیب کے ابو نے ہمت دی اور کہا کہ شاہ زیب کو ہم نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو یہاں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ بڑا آدمی بنے گا اور اپنے گاؤں اور سب لوگوں کی مدد کرے گا۔ خیر، میں ایک ماں تھی، مجھے بہت تکلیف تھی، تو شاہ زیب تو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اس نے بہت تکلیف برداشت کی۔ وہ اسکول کی چھٹیوں میں میرے پاس آتا تھا۔ وہ کہتا تھا، ماں مجھے کوئی اچھی بات سناؤ جس سے میں بڑا آدمی بن کر واپس آپ کے پاس آ جاؤں۔ میں بہت ہنسی اس پر۔ وہ بچپن سے بھولا بھالا سا تھا۔ میں سب سے پہلے کہا، بیٹا سب سے پہلے بڑا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ اس نے فٹافٹ بولا اور میں نے کہا، بیٹا ہمیشہ اپنا دل صاف رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، مخلص رہنا۔ 7-8 سال گزرنے کے بعد میں سخت بیمار ہو گئی۔ شاہ زیب میرے پاس آیا اور مجھے تسلیاں دے رہا تھا کہ ماں آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماں میں بھی آؤں گا، میں اب بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں ہمیشہ اسکول میں فرسٹ آتا ہوں۔ کہ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میری روح میرے جگر کے گود میں اٹھانا شروع ہوئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور وہ بھی میرے دامن میں آ کر گر گیا۔ لوگ مجھے اپنی اصلی گھر قبر میں لے گئے۔ شاہ زیب آتا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے رب سے میری سفارش کرتا ہے، جس کو اللہ نے قبول بھی کیا۔ اس کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے مجھے ہنسا دیتا ہے۔ ایک دن بہت خوشی خوشی وہ میری قبر کے کنارے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ماں آج میں بہت خوش ہوں، مجھے آپ جیسا پیار کرنے والا ایک انسان ملا ہے، جو ہے تو بہت دور، لیکن میری خوشی پہ خوش اور غم پہ غمگین ہو جاتا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ پہلی بار میرے بیٹے نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی، کیونکہ میرا بیٹا مجھ سے بچپن میں بچھڑ گیا۔ محبت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ جب آپ کو اپنے والدین کی یاد آتی ہے تو آپ اکیلے میں جا کر رو لیتے ہیں۔ ویسی حالات شاہ زیب کے بھی تھے۔ آپ سے ملنے کے بعد وہ بہت خوش ہوا کرتا تھا اور آپ کی ساری باتیں مجھے سنایا کرتا تھا۔ کہتا تھا، امی مجھے میری نخرے اٹھانے والی مل گئی ہے۔ وہ ہنس کر کہا کرتا تھا، ماں کبھی کبھی میں ایسے بہت تنگ کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے اف تک نہیں کہتی۔ کل اچانک میری قبر کے نزدیک آیا اور کہا، ماں آج ان کو میں نے گپ شپ میں کہا کہ آپ سے بات نہیں کرنی، جیسے میں آپ سے کہتا تھا، لیکن اس نے کہا مت کریں، چلی گئی۔ لیکن پھر بھی میں نے SMS کیا، لیکن جواب نہیں آیا اور رونے لگا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا دکھ نہیں ملا، قبر میں کبھی
جو اس بات سے ملا۔ دیکھیں، میں اپنے بیٹے کو خوب جانتی ہوں، ایک بے باک انسان ہے، صاف دل ہے، تھوڑا سا آپ کو پاگل بھی لگے گا، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو بھی دیتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور اسے ماں کی محبت بھی یاد آتی ہے، لیکن میں یہاں سے گارنٹی دیتی ہوں کہ میرا بیٹا میرا غرور ہے، انہوں نے کسی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، اس وجہ سے تھوڑا سا نادان بھی ہے کیونکہ عورت کی مزاج اسے معلوم نہیں کس بات سے عورت خوش ہوتی ہے اور کس بات پہ خفا، جس وجہ سے آپ اسے سمجھایا کریں، وہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن پلیز آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب ایک بار میرے بیٹے نے آپ کو سب کچھ مان لیا تو ممکن نہیں کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اس کا اکلوتا سہارا ہے، آپ اس کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے چھوڑنے کا امتحان کبھی مت لینا، یہ میں سیریس کہتی ہوں کہ پھر آپ کو افسوس ہوگا، اور ہاں اگر کبھی آپ کو مجبوری پیش آئے تو اسے بتانا، ساری زندگی بھی انتظار کرے گا۔ اگر کسی سے آپ کے ہونے کی خوشی ملتی ہے تو ان کی ارمان ضرور پورا کریں۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔